Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In our last lecture we have discussed the fundamental human rights and specific rights which Islam has awarded to parents and their rights of children. اسی طرح اسلام نے بہت سارے ایسے رائٹس ہیں, بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو مختلف لوگوں کو دیے ہیں. مثلا اسلام نے ذمیوں کے حقوق بھی متعین کیے ہیں. اسی طرح اسلام نے کچھ حقوق جن کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہے, مثلا عورت کو جو خاص حقوق دیے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے. چنانچہ اسی میں ہم آج اسی حوالے سے ہم آج ذکر کریں گے عورت کے حقوق کے بارے میں. And this is our lecture in which we will discuss these following important points. Number 1, the categories of rights, equal rights and the special rights, equality in basic humanity, equality in religious obligation, equality in reward and punishment, equality in preservation of honor and nobility, equality in financial dealings and property, and equality in education and cultivation. Number 1, first of all, Bismillah Rahman Rahim, the categories of rights. The rights which Islam has awarded to women, they are of two kinds. Number 1, the equal rights, and number 2, the special rights. Equal rights means the rights which Islam has equally distributed, which Islam has equally awarded, which Islam has equally given to men and women. وہ حقوق جو اسلام نے عورت اور مرد کو برابر دیے ہیں. And then the rights which Islam has awarded specially to women, and Islam has not awarded these rights to men, or the rights which Islam has awarded to men and Islam has not given these rights to women. And before starting the equal rights between men and women, it is very important to note that as far as the woman is concerned, as a human being, as a creation of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no difference between men and women. جہاں تک عورت کا ایک مخلوق ہونے کا تعلق ہے یا ایک انسان ہونے کا تعلق ہے, اور وہ حقوق جو انسانیت کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح جو حقوق مرد کو دیے ہیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے, وہی تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بھی دیے ہیں. لیکن کچھ ایسے قوانین ہیں, کچھ ایسے اصول ہیں, اور کچھ ایسے بیسک ڈفرینسز ہیں عورت اور مرد کے درمیان, جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حقوق کو مختلف قرار دیا ہے اور ان کے حقوق کو متعین کیا ہے. مثلا ایک فیملی کی گروتھ کے لیے, ایک بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے, بچے کی گروتھ کے لیے, اور ایک بچے کی تربیت اور پرورش کے لیے جن ایٹریبیوٹس اور جن کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے, دیٹ آر ایٹریبیوٹیڈ ٹو اے ویمن, وہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک عورت کو دی ہیں, مرد کو نہیں دی. اور عورت کا اصل جو دائرہ کار اسلام نے متعین کیا ہے وہ اس کا گھر ہے. اسی طرح the responsibility of a guardianship, قوام یا نگرانی, پروٹیکشن, یہ چیز یا یہ حق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا. And why there is difference between some principles and some rights between men and women? This is because of the very instinctive nature of man and women. ان حقوق میں عورت اور مرد کے درمیان ڈفرنس کیوں ہے, ان کے درمیان فرق کیوں ہے, اسپیشل رائٹس میں فرق کیوں ہے, وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک ڈفرینٹ نیچر اور مرد کو ایک ڈفرینٹ نیچر کے تحت
پیدا کیا ہے اور دونوں کی نیچر میں قدرتی اور فطرتی صلاحیتیں اور قدرتی اختلافات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا دائرہ کار الگ متعین کیا ہے. مثلا مرد کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے اور بچوں کی پرورش کرے یا بچوں کی دیکھ بھال کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دیکھ بھال کے لیے جس افیکشن کی یا جس لو کی، جس سمپتھی کی اور جن ایموشن اور سینٹیمنٹس کی ضرورت ہے that are absent in the personality of man. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد میں محبت کا جذبہ نہیں ہے یا اس میں سینٹیمنٹس اور ایموشنز نہیں ہیں، اگرچہ اس میں ہیں لیکن اس لیول کے نہیں ہیں جس لیول کے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر رکھے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ عورت کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ گھر سے باہر جائے اور پیسے کمائے یا مال کمائے اور بچوں پر خرچ کرے، تو یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر عورت گھر سے باہر نکل کے جاب کرتی ہے، کام کرتی ہے، تو یہ اس کا احسان ہے، اس کی نیکی ہے، یہ اس کی بھلائی ہے اور یہ اس کا ایک ذاتی احساس ہے یا اس کی ذاتی بھلائی ہے، احسان ہے جو اس نے اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر یہ کام کیا. لیکن اس کا یہ دائرہ کار اصل میں نہیں ہے. اس کا اصل میں دائرہ کار ہے بچوں کی پرورش کرنا اور گھر کو سنبھالنا، جو بظاہر ایک بہت چھوٹا سا کام نظر آتا ہے لیکن در حقیقت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جن ایٹریبیوٹس کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی پرسنالٹی کے اندر رکھی ہیں. اب مثلا ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں بھی رکھی ہے، عورت میں بھی رکھی ہے، لیکن جو فور سائٹ، جو پلاننگ اور جو اسٹریٹجی اور جو تھنکنگ فیوچر کے بارے میں مرد کی ہو سکتی ہے، اتنی فور سائٹ، اتنی پری پلانڈ تھنکنگ عورت کی نہیں ہے. چونکہ وہ ایموشنل ہے، ہر چیز میں جذباتی ہو جاتی ہے، اس لیے فیوچر پلاننگ اور یہ چیزیں جس حد تک مرد بہتر کر سکتا ہے اس حد تک عورت نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں تک ان کی انسٹنکٹیو نیچر کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی فطرتی صلاحیتوں کا تعلق ہے، اور چونکہ ان کی نیچر میں فرق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ڈیفرنٹ رسپانسبلٹیز دی ہیں. لیکن جہاں پر دونوں کا تعلق ایک ہیومن بینگ ہونے سے ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک کام ایک عورت کرے اور اس کو کم اجر ملے اور کم ثواب ملے اور مرد کرے تو زیادہ ملے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی غلطی اور گناہ عورت کرے تو اسے اس کی سزا نہ ملے یا کم ملے یا زیادہ ملے، اور مرد اگر وہی گناہ کرے تو اسے گناہ نہ ملے. چنانچہ جہاں پر دونوں کا تعلق ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر و ثواب اور ایک انسان ہونے کے ناطے دونوں کے حقوق کو برابر قرار دیا ہے. اور یہاں پر یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کچھ حیثیتوں میں عورت اور مرد کے حقوق کمپلیمنٹری نیچر کے ہیں کہ ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتے. لیکن کچھ ایسپیکٹس ایسے ہیں جس میں دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، بلکہ چونکہ نیچر میں تھوڑا بہت ڈفرنس ہے اس لیے حقوق اور فرائض میں بھی ڈفرنس ہے. اور یہ کمپلیمنٹری نیچر جو ہے وہ صرف انسانوں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ اگر ہم غور کریں تو ایٹم میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹ ایٹ اے ٹائم موجود رہتا ہے. So, as the science of biology teaches us, all mammals have similar traits in their molecular and gender structure that determines difference in gender. These basic physical, psychological and sexual traits have their different definite effects
on other spheres of life. چنانچہ جب انسان کی انسٹنکٹیو نیچر میں تھوڑا بہت ڈفرنس ہوگا تو وہ مختلف سفیئرز آف لائف میں بھی اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. لیکن جہاں تک انسان اور مرد کی تخلیق کا تعلق ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دونوں کو ایک ہی چیز سے پیدا کیا گیا ہے, دونوں میں کوئی سپریورٹی یا انفیریورٹی نہیں ہے, بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری نیچر کے ہیں, ایک دوسرے کی ذات کو مکمل کرتا ہے اور ایک دوسرے کی ذات کے لیے بہت ضروری ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ورس نمبر 49 سورہ نمبر 15, اینڈ آف ایوری تھنگ وی ہیو کریٹڈ پیئرز دیٹ یو مے ریمبر دا گریس آف اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے, اللہ نے ہر چیز کی تخلیق جوڑا کی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی گریس, اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کو یاد رکھو, اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس جوڑے سے یہ مراد ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں کسی ایسے جوڑے کی, کسی ایسی اسپاؤس کی, کسی ایسی کمپینین کی ضرورت ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو, جو اس کی سیکشل, مینٹل, سائیکولوجیکل, فزیکل نیڈز کو پورا کرے. چنانچہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کی, اور جہاں دونوں انسانوں کی حیثیت سے سامنے آئے وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. اینڈ دس از دا ویری انسٹنکٹیو اینڈ نیچرل لا کہ مرد عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. اور اگر ان کیس کہ کسی کو گزارنی پڑ جائے تو زندگی ایک ان نیچرل سی چیز معلوم ہوتی ہے. اور جہاں تک دونوں کی کریشن کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دونوں کی کریشن کا مین سورس ایک ہی تھا. اللہ سبحانہ وتعالی says in the Holy Quran, verse number 13, surah number 49, O mankind, we have created you from a male and a female and made you into nations and tribes, that you may know one another. Verily the most honorable of you in the sight of Allah is the believer who has taqwa, who has piety and righteousness. Verily Allah is all knowing, all aware. Verse number 13, surah number 49. In this verse Allah subhanahu wa ta'ala says that as far as a woman is concerned as a human being, she is concerned as a creation of Allah subhanahu wa ta'ala. She and he or the man is equal in their creation. Both were created from Adam and Hazrat Hawa, and the main source of creation was same. So no one has superiority over the other. They are both same. They are equal in humanity, and the person who has more piety, who is more righteousness, he who has righteousness, who has piety and taqwa in himself, he fears from Allah, he is the person who is the most respectable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah knows all the things, he has knowledge of all the things. So as far as she is concerned as a human being and the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, no one has superiority over her. She is equal to the man. And there are many other attributes
in which she is equal to men. And these attributes are the equality in basic humanity. Number one, Allah subhanahu wa ta'ala says that the both men and women are equal in terms of their humanity. Islam does not categorize women, for instance, as a source of evil in the world for some an original sin that caused Adam alayhi salam to be dismissed from paradise. This is the concept of some religion that the main cause or main reason of original sin, the sin which was committed by Hazrat Adam and Hazrat Hawa alayhi salam, the main source of that sin was Hazrat Hawa alayhi salam. کہ وہ اوریجنل سن, وہ پہلا گناہ جو انسان نے دنیا میں آ کے کیا, اس کی وجہ حضرت ہوا تھی. لیکن اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس گناہ کی یا اس غلطی کی ذمہ داری دونوں پر نہیں عائد کرتا, بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیسک ہیومینٹی میں چونکہ ایک ہیں, اور اس لیے چونکہ دونوں نے اکٹھا ہی گناہ کیا, دونوں نے مل کے گناہ کیا, دونوں نے اکٹھا یہ قدم اٹھایا, دونوں نے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی کو معاف کر دیا. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ اعراف, سورہ بقرہ وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورت کی وجہ سے گناہ کیا گیا یا پھر عورت کو زیادہ گناہ ملے گا اور مرد کو یہ گناہ نہیں ملے گا. چونکہ ایز اے ہیومن بینگ دونوں برابر ہیں اور دونوں نے ہی گناہ کیا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو معاف کر دیا اور دونوں ہی اپنے گناہ پر پچھتائے. اللہ سبحانہ وتعالی says in the Holy Quran, O mankind, be dutiful to your Lord who created you from a single person, Hazrat Adam, and from Hazrat Adam he created his wife Hazrat Eve, and from them both he created many men and women. اور پھر انسان کی نسل, جنریشن آف دا ہیومن بینگز اللہ تعالیٰ نے شروع کی ان دونوں سے, اینڈ بیکاز they are the main source and the main source was same, they were the human beings, so women is equal in her rights as far as she is concerned as a human being and the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. In another place Allah subhanahu wa ta'ala says, does man think that he will be left neglected without being punished or rewarded for the obligatory duties enjoined by his Lord on him? کہ انسان کا کیا خیال ہے کہ وہ جو ذمہ داریاں اور جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیے ہیں بغیر کسی حساب کتاب کے اس کا سلسلہ باقی رہے گا. Was he not a mixed male and female discharge of semen pouring forth? Then he became a clod, then shaped and fashioned him in due proportion and made him into two sexes, male and female. Is he not able to raise to life those who are dead? اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی کریشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پہلے وہ ایک خون کا قطرہ تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جمع ہوئے خون کے بعد ایک نطفہ بنایا اور پھر اس کو علقہ بنایا. اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے کے بعد ایک میل یا فیمیل, ایک مذکر اور ایک مونس میں تبدیل نہیں کر دیا؟ اینڈ ہی از ہی ناٹ ایبل ٹو ریز ٹو لائف دوز ہو آر ڈیڈ. اور کیا اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق میں مکمل قادر ہیں کہ وہ کسی انسان کو مرد بنائیں یا عورت. اللہ سبحانہ وتعالی stated in this verse, this is verse number 40, verse number 36 to 40, surah number 75. And in this verse Allah subhanahu wa ta'ala says that he created both sexes from one single source, and there is no difference between the two sexes in terms of qualification in humanity, and each complements the other as the two gender of the species.
And Islam has abolished and abrogated all the previous unjust laws that demoted women as inferior in quality and nature. The Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala said, verily women are the twin halves of men. Twin halves of men. چنانچہ اسلام نے بیسک ہیومینٹی میں دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا. The second right which Islam has awarded to women, having the share or having equality in religious obligations, that is that all the obligations which Allah subhanahu wa ta'ala has settled, Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory on men, all these obligations are obligatory for women also. For example, observing fast, to offer prayer, to offer pilgrimage, all these are, as they are obligatory for men, likewise they are obligatory on women. But Islam has a soft corner for women, and there are some situations, کچھ ایسی situations ہیں جس میں عورت کے اوپر وہ فرائض جو مرد کے اوپر عائد ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑی سی رخصت اور سہولت عطا کی ہے. مثلاً حیض کے ایام میں عورت پر نماز فرض نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے. اور اسی طرح اگر if she is passing through the time of pregnancy or like this, she has relaxation, it doesn't mean that she is not having the obligation of fast. اور لیکن اگر عورت کسی ایسی سچویشن میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اسے رخصت اور سہولت دی ہے کہ وہ پریگننسی کے دنوں میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو وہ نہ رکھے, چھوڑ دے, لیکن بعد میں اس کو پورا کرے اور بعد میں اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ کمپلیٹ کرے. چنانچہ چونکہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں کی نیچر میں اور وہ اتنی شدت اور وہ برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سہولت دی ہے. لیکن جو ریلیجیس اوبلیگیشنز ہیں ایز اے ہیومن بینگ چونکہ ان پر فرض ہیں, وہ تمام اوبلیگیشنز جو مرد پہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں وہ تمام ایسے ہی ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے عورت پر بھی فرض قرار دی ہیں. مثلا نماز ادا کرنا, روزہ رکھنا, حج, زکوٰۃ, یہ تمام چیزیں اس کی ایک واضح اگزامپل ہیں. Then we have equality in reward and punishment. عورت اور مرد پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ریلیجیس اوبلیگیشنز فرض قرار دیے ہیں اسی طرح ریوارڈ اور پنشمنٹ میں بھی دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک کام, کوئی ایک غلطی عورت کرے اور اسے اس کی زیادہ سزا ملے کیونکہ وہ عورت ہے اور مرد کو اس کی سزا نہ ملے کیونکہ وہ مرد ہے, یا پھر ایسا ہو کہ عورت کو گناہ ملے اور مرد کو نہ ملے, یا مرد کو ملے عورت کو نہ ملے, بلکہ بیسک پنشمنٹ اور ریوارڈ میں دونوں برابر ہیں. اور کوئی نیکی دونوں میں سے کوئی بھی کرتا ہے, جتنے خلوص نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ وہ نیکی کی جائے گی, دونوں کو اس کے مطابق اس کا اجر اور ثواب ملے گا. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ says that whosoever does right acts whether male or female while he is a believer, verily to him we will give a good life, and we shall pay them certainly a reward in proportion to the best of what they used to do. کہ تم میں سے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہے یا عورت, اور وہ ایک ایمان لانے والا بندہ ہے یا بندی ہے, ہم اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا صلہ دیں گے. and we shall pay them certainly a reward in proportion to the best of what they used to do. اور جو کام وہ کرتے ہیں اس کا بہترین اور مناسب
حل اور نتیجہ جو ہے ہم ان کو اس میں عطا کریں گے. دس از ورس نمبر 97 سورہ نمبر 16. So this verse mentions in a very good manner من عمل منکم من ذکر او انثى, چاہے کوئی مرد کوئی نیک کام کرے یا عورت نیک کام کرے یا دونوں نے کوئی گناہ کیا ہو, تو ایک مرد اور ایک عورت کی ہونے کی حیثیت سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ وہ نیک کام جو دنیا میں عورت کرے یا مرد کرے وہ اس میں اس کا اجر برابر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر چاہے دنیا میں دیں چاہے اس کے بعد دیں وہ برابر ہے. اس کے بعد آتا ہے equality in preservation of honor and nobility. Women have the same moral obligation and are entitled to the same general rights as men in guarding chastity, integrity and personal honor and respect. No double standards are allowed. For instance, those who falsely accuse a chaste women of adultery or fornication are publicly punished, just as if a man is slandered. Allah the Exalted states in the Holy Quran, and those who accuse chaste women and produce not for witness, flog them with 80 lashes and reject their testimony forever. Indeed, they are those who are disobedient to Allah. Verse number 4, Surah number 24. Allah SWT says, and those who accuse chaste women, اور وہ لوگ جو معصوم عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, and produce not 4 witnesses, اور اس پر 4 گواہ نہیں لے کر آتے, flog them with 80 lashes, ان کو 80 کوڑے ماری جائیں, and reject their testimony forever, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی کو مسترد کر دیں, ختم کر دیں. Indeed, they are those who are disobedient to Allah. بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. یعنی اسلام جس قدر مرد کے لیے یہ لازم اور ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے, اس ریلیشن کے لیے جو کل اس نے ایک عورت کے ساتھ قائم کرنا ہے, اسی طرح اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ایک عورت بھی اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے اور اس کو محفوظ رکھے اپنے میاں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے. اور جس طرح عزت اور عصمت کی حفاظت مرد کے لیے لازم اور ملزوم ہے, اسی طرح عورت کے لیے بھی لازم اور ملزوم ہے. چنانچہ اسلام نے یہ سخت ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص, کوئی مرد عورت کے اوپر تہمت یا الزام لگائے بد کرداری کا, اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ 4 گواہوں کو لے کر آئے. لیکن اگر وہ ایسے 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اسلام نے اس کی یہ سزا بتائی ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے یہ سزا اس کو اس لیے دی جائے گی کیونکہ اس نے ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگائی ہے, الزام لگایا ہے, اور وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہی لوگ نافرمان ہیں. چنانچہ جہاں یہ ایک عورت کا فرض ہے, ایک عورت کی اوبلیگیشن ہے, ایک عورت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی عزت اور عصمت اور پاک دامنی اختیار کرے, وہاں یہ مرد کا بھی فرض ہے اور مرد کے لیے بھی لازم اور ملزوم ہے. Then comes the equality in financial dealings and property. اسلام نے جس طرح ایک مرد کو یہ حیثیت دی ہے, ایک مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ فائنینشیل ڈیلنگز کر سکتا ہے اور پراپرٹی آنرشپ کر سکتا ہے, پراپرٹی لے سکتا ہے, دے سکتا ہے, خرید سکتا ہے, اسی طرح یہ حق اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی دیا ہے, اور اس حق میں دونوں مساوی اور برابر ہیں. بہت سے دنیا کے ایسے قوانین ہیں اور ماضی میں بھی کچھ ایسی
جنریشنز، کچھ ایسی نسلیں اور اقوام گزر چکی ہیں جس نے عورت کو اس حق سے خاص طور پر محروم رکھا ہے. مثلا یورپین لاء میں کچھ صدیاں پہلے یہ قانون درج تھا کہ شادی کے بعد مرد عورت کی ملکیت میں حصے دار ہے، اور شادی ہونے کے بعد اگر کوئی وراثت اسے ملی ہے تو وہ اس میں مکمل دست اندازی کر سکتا ہے، اور وہ اس تمام مال کو جو اس کی عورت کی وجہ سے اس کو ملا ہے وہ اپنی مرضی سے، عورت کی مرضی کے بغیر اس کو استعمال کر سکتا ہے. لیکن اسلام نے ایسے تمام باطل قوانین کو مسترد کر دیا اور مرد کے لیے بھی یہ لازم قرار دیا کہ وہ عورت کے مال کو اس وقت استعمال کر سکتا ہے جب وہ اس سے اس کی اجازت چاہے، اجازت حاصل کر لے، اور عورت اس کو اپنی ہنسی خوشی اجازت دے دے تو تب وہ عورت کے مال کو یا عورت کی وراثت کو یا عورت کے حصے کو استعمال کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا. اور آج بھی یہ جاہلانہ رسم کچھ لوگوں میں ہے کہ وہ پراپرٹی میں یا اپنی جائیداد میں، وراثت میں صرف بیٹوں کو حصہ دیتے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. لیکن اسلام نے اس جاہلانہ رسم کو نہ صرف ختم کیا ہے بلکہ اس کو شدید ناپسند بھی کیا ہے. اور وراثت میں جہاں بیٹے کا، بھائی کا حصہ رکھا ہے وہاں بیٹی کا، بہن کا، ماں کا اور بیوی کا حصہ بھی متعین کیا ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک لا کے اکارڈنگلی a woman can own, buy, sell and undertake any financial transaction without the need of for guardianship. کہ تمام قسم کی ٹرانزیکشنز جو ہیں پراپرٹی اونرشپ خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے کسی گارڈینشپ کے بغیر. And without any restrictions or limitations, a situation unheard of in many societies until modern times. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کے ماڈرن وقت میں بھی، آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو اور بعض جنریشنز اور بعض ریسز نے عورت کو نہیں دی. لیکن اسلام نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے اپنی مرضی سے، کوئی آنرشپ کسی چیز کی بغیر کسی گارڈین کے حاصل کر سکتی ہے. اصل میں پراپرٹی اور وراثت ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور چونکہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے اور یہ اس کی نیچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اس لیے اکثر لوگ وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت کے حصے سے ان کو خارج کر دیتے ہیں. اور یہی وہ جاہلانہ رسم تھی جس پر عرب بہت عرصے سے یا صدیوں سے کارآمد تھے اور جس پر وہ صدیوں سے چلے آ رہے تھے. لیکن اسلام نے ان کی اس سوچ کو رد کیا اور عورت میں وراثت میں عورت کو بھی حصہ دیا. اس کے بعد آتا ہے equality in education and cultivation. Islam entitles women to the same rights as men in terms of education and cultivation. اسلام نے علم کا حصول لازم اور ملزوم قرار دیا ہے، اور جہاں مرد کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہاں عورت پر بھی اس کا حصول فرض قرار دیا ہے. چنانچہ یہ ارشاد ہوتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا تمام مرد اور عورت پر لازم ہے. اور علم کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. چنانچہ بے شمار ایسی احادیث ہیں اور بے شمار ایسی قرآن میں
آیات ہیں جس میں اس حیثیت سے عورت اور مرد کو برابر قرار دیا گیا ہے. And Prophet Muslim says seeking knowledge is compulsory for each and every Muslim, that is both female and male. And this hadith is in Ibn Majah, hadith number 224, and in Bayhaqi, and they have verified it. And Muslim scholars collectively agreed that the word Muslim when used in revealed scriptures include both male and female. کہ مسلم کا لفظ یا مومن کا لفظ جب ریویل اسکرپچرز میں استعمال کیا جاتا ہے دیٹ کنٹینز میل اینڈ فیمیل, اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. ایز وی انڈیکیٹڈ ان دس اینڈ thus Islam entitles women to the same right of education in order to understand the religious and social obligations and obligated them both to raise their children in the best manner. چنانچہ وہ تمام فرائض جو اسلام نے مرد پہ لازم کیے ہیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے تاکہ وہ علم حاصل کریں, وہی تمام فرائض اسلام نے عورت پر بھی لازم قرار دیے ہیں کہ وہ بھی علم حاصل کرے, اور چاہے اس کا تعلق اپنی ذاتی گروتھ سے ہو, چاہے اس کا تعلق بچوں کی گروتھ سے ہو, اس میں اپنا بہترین بیسٹ مینر کے ذریعے اپنا کردار ادا کر سکے. اینڈ دس از ویری سرٹن, یہ بہت آبویس ہے کہ عورت کی تعلیم مرد کی تعلیم سے بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ مرد کی تعلیم ایک انڈیویجول کی تعلیم ہے, ایک ذاتی انفرادی انسان کی تعلیم ہے, لیکن عورت کی تعلیم ایک مجتمع, ایک معاشرے کی تعلیم ہے. اور اگر ایک عورت سلجھی ہوئی ہے, پڑھی لکھی ہے, تو جس انداز میں وہ بچے کی پرورش کر سکتی ہے اس انداز میں ایک ان پڑھ عورت نہیں کر سکتی. اور جس طرح ایک پڑھی لکھی عورت بچے کو معاشرے کا ایک اچھا انسان اور اچھا فرد ثابت کر سکتی ہے, ایسے ایک ان پڑھ عورت نہیں کر سکتی. اور اپنی رسپانسبلٹیز اور اوبلیگیشنز کو جیسے ایک پڑھی لکھی عورت محسوس کر سکتی ہے شاید ایک ان پڑھ عورت نہ کر سکے. اگرچہ فوائد دونوں کی ہی ایجوکیشن میں ہیں, لیکن عورت کی ایجوکیشن, عورت کی تعلیم زیادہ ضروری ہے مرد کی تعلیم کے مقابلے میں. لیکن چونکہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہیومن بیسس پہ دونوں برابر ہیں, اس لیے یہ جو رائٹ ہے یہ اسلام نے دونوں کو دیا ہے. Prophet Muslim says in according to adding the responsibilities in the family unit, whoever takes care of two girls until they reach puberty, he and I will come on the day of resurrection like this. The messenger of Allah subhanahu wa ta'ala then joined his fingers to illustrate this. قیامت کے دن میں اور وہ شخص جس نے اپنی اولاد کی اچھی اور خاص طور پر 2 بیٹیوں کی پرورش کی ہے یہاں تک کہ ان کو بلوغت کی حد تک پہنچا دیا, میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح سے آئیں گے. This hadith is mentioned in Sahih Muslim, hadith number 2631. And about female slave girls, the Prophet Muslim says, whoever has a female child with him under his guardianship from slavery and trains her in the best behavior and teaches her well and then frees and marries her will have a double reward. کہ وہ انسان جو کسی بچے کی whoever has a female child جس کے پاس ایک فیمیل بچی ہے اور وہ اس کے پاس نوکر یا غلام کی حیثیت سے موجود ہے, وہ اس کو اچھے بیہیویئر سکھاتا ہے, اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے اور اس کو صحیح انسان بنانے میں مدد کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیتا ہے, اس کی شادی کسی اچھے انسان سے کرتا ہے, اور اس کی شادی کرنے کے بعد اس کو آزاد بھی کر دیتا ہے, تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن
تو اس شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ڈبل ریوارڈ دے گا. اینڈ دس حدیث از مینشن ان صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم. صحیح بخاری ورس حدیث نمبر 97 اینڈ صحیح مسلم ورس نمبر 154. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص کسی بچی کو غلام کی حیثیت سے اپنے پاس رکھے، اس کی صحیح تربیت اور پرورش کرے، اس کو اچھے آداب سکھائے اور اس کو آداب سکھانے کے بعد اس کو آزاد کر دے اور اس کی شادی کر دے، یعنی اس کے تمام فرائض اپنے فرائض سمجھ کر ادا کرے، تو وہ شخص قیامت کے دن دوہرے اجر کا حقدار ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے جس پر امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے. چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر عورت اور مرد ایک انسان کی حیثیت سے دونوں کا تعلق ہے اور دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں میں کوئی فرق اور دونوں میں کوئی تمیز نہیں رکھی. دونوں بیسک ہیومینٹی میں، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ میں، دونوں بیسک رائٹ آف ایجوکیشن اینڈ کلٹیویشن، فائنینشیل ڈیلنگ اینڈ پراپرٹی، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، ان تمام حقوق میں مساوی اور برابر ہیں. دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے. لیکن جن چیزوں کا تعلق انسان، عورت اور مرد کی انفرادی حیثیت سے اور دونوں کے درمیان فطرتی اختلاف سے ہے، یا دونوں میں انسان ہونے کی حیثیت سے اختلاف ہے اور انسان کی اس حیثیت میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فرائض ہیں یا کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو خاص طور پر مرد کو دی ہیں، عورت کو نہیں دی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہیں اور مرد کو نہیں دی. مثلا اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، عورت کو قوام نہیں بنایا. قوام سے مراد ہے نگران، گارڈین شپ. تو یہ وہ رائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو دیا ہے اور عورت کو نہیں دیا. اور یہ فرق اس لیے ہے کیونکہ عورت اور مرد کی انسٹنکٹیو نیچر میں ڈفرنس ہے، دونوں کی نیچر میں فرق ہے. اس لیے چونکہ ان کی نیچر میں فرق ہے، اس لیے اس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ نے ان کو یا تو سپریورٹی دی ہے اور یا اس سپریورٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ اوبلیگیشنز لگائی ہیں، کچھ فرائض اور ذمہ داریاں دی ہیں. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے سپریورٹی دی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیشنز اور رسپانسبلٹیز بھی دی ہیں. کیوں؟ اگر رسپانسبلٹی وہ جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے وہ ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سپریورٹی دی ہے. لیکن اگر وہ ریسپانسبلٹیز اور وہ اوبلیگیشنز جو اس پر اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک اور پرٹیکولر انداز میں فکس کی ہیں یا لگائی ہیں، وہ انسان اگر ان ریسپانسبلٹیز کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سپریورٹی اسے نہیں دی، یہ سپریورٹی اللہ تعالیٰ نے اسے چھین لی ہے. چنانچہ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہی فرق نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ویسٹرن مائنڈز اور کچھ لوگ جو ویسٹرن تھاٹس کو فالو کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ڈسٹربنس ہے، یہ کنفیوژن ہے کہ اسلام از اے ویری ریجڈ ریلیجن، اسلام از اے ویری اسٹرکٹ ریلیجن، اینڈ اسلام از دا ریلیجن which has given no freedom to a woman. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں دی. Islam is the just religion who restricted women and the area of women having her house just. کہ اسلام نے عورت پر صرف اتنا لازم قرار دیا، اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ اس کا اصل دائرہ کار صرف گھر ہے، وہ بس وہ گھر میں رہے اور بچوں کی پرورش کرے، اس کا یہی ڈیوٹی ہے.
لیکن بظاہر جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صرف اونلی اینڈ جسٹ دس از دا ریسپانسبلٹی آف ویمن, وہاں پر ہمیں بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہم ہو جاتے ہیں اور کنفیوژن کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. And this responsibility to which we are thinking that this is a very short and this is just one responsibility, this is in fact a very great and very big responsibility. And that responsibility is the growth of children, building up the very basic unit of society, and that basic unit is home. چنانچہ اگر انسان کی تربیت گھر سے شروع ہوگی, مائیں بچوں کی تربیت گھر سے شروع کریں گی, تو معاشرہ اور سوسائٹی فلرش کرے گی, وہ ڈیولپ ہوگی اور اس کی بیسس بہت اچھی ہوں گی. لیکن اگر پرورش اور تربیت میں گھر سے ہی کمی اور ڈسٹربنس اور کنفیوژن ہوگی تو کوئی بھی انسان ایک اچھا انسان نہیں بن سکے گا, اور وہ مورل اور ایتھیکل ویلیوز جو اس کے اندر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہونا ضروری ہیں وہ اس میں پرورش نہیں پا سکیں گی. چنانچہ وہ ریسپانسبلٹیز جن کا تعلق ایک بچے کی گروتھ سے ہے اور بچے کی مورل اور ایتھیکل ویلیوز اور مورل اور ایتھیکل ڈیولپمنٹ سے ہے, دے آر دا ریسپانسبلٹی آف اے ویمن. اور یہ اس کی روشن مثال ہمارے پاس ویسٹ میں موجود ہے کہ ویسٹ میں جب عورت کو حقوق کی آزادی کا چکمہ دے کر اور اس کے کنفیوژن میں عورت کو جب گھر سے باہر نکالا گیا اور یہ کہا گیا کہ عورت بہت سارے ملٹیپل ٹاسکس ادا کر سکتی ہے اور وہ گھر سے باہر نکل کر کام بھی کر سکتی ہے, تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ سوسائٹی میں کنفیوژن اور ڈسٹربنس پیدا ہو گئی. اور وہ یونٹ جس نے معاشرے کو ڈیولپ کرنا تھا, جس نے معاشرے کی بیسک تعمیر کرنی تھی, کنسٹرکشن کرنی تھی, وہ اسی نے معاشرے کو ڈسٹرب کر دیا, اور اس کی وجہ سے وہ مورل اور ایتھیکل ویلیوز اور وہ مورل اور ایتھیکل ڈیولپمنٹ جو انسان کے اندر ہونی تھی نہیں ہو سکی. چنانچہ فرام دا ویری بیسک روٹ گھر میں یا ایک یونٹ میں یا سوسائٹی کی بیس میں ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی. اور وہ صرف کیوں تھا؟ اس لیے کہ عورت جس نے معاشرے کی تعمیر کرنی تھی, جس نے معاشرے کو فلرش کرنا تھا, جس نے معاشرے کو ڈیولپ کرنا تھا, جس نے معاشرے کے افراد کی گروتھ کرنی تھی, مینٹل ڈیولپمنٹ اور ایتھیکل اور مورل, وہ جب گھر سے باہر نکل آئی اور اس نے باقی ذمہ داریاں تو سنبھال لی, لیکن وہ ذمہ داری جو سب سے اولین ذمہ داری تھی اس نے وہ ادا نہیں کی, تو معاشرے میں ایک سوشل ڈسٹربنس اور ایک ایتھیکل اور ایک نارمیٹیو ڈسٹربنس معاشرے میں دیکھنے میں آئی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگر صرف عورت اس رسپانسبلٹی کو اچھے طریقے سے ادا کر دے اور باقی کام مرد کے حوالے کر دے تو معاشرہ بہت اچھے اسلوب پر چل سکتا ہے. لیکن اسلام اس معنی میں ایک ریجڈ, ایک اسٹرکٹ ریلیجن نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت, اس کو کام کی ضرورت ہے, اس کا کوئی قوام نہیں ہے, یا معاشرے کو اس کی ضرورت ہے, یا اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ اپنے علم سے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے, تو کچھ یہ ایسی سچویشنز ہیں جس میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے, اسلام نے یہ عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کام بھی کر سکتی ہے اور معاشرے میں ایک بہتر کارکن کی حیثیت سے, ایک معاشرے کے صحت مند فرد کی حیثیت سے اپنا رول بھی پلے کر سکتی ہے. لیکن اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور یہ رسپانسبلٹیز ادا کرے جو گھر کے اندر وہ نہیں کر سکتی, تو یہ کہنا غلط ہوگا. اس کا اثر دائرہ کار تو اس کا گھر ہی ہے, لیکن اگر کوئی ایسی کنڈیشنز ہیں, کوئی ایسی سچویشنز ہیں, کچھ اس کی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں
جو گھر میں رہنے کی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی اور اس کو ضرورت ہے, وہ محتاج ہے کہ وہ کام کرے, تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی انلیگل اور غلط طریقہ اختیار کرے اور اس کے ذریعے پیسے کمائے, اسلام اس کو جائز اور حلال طریقے بتاتا ہے جس کے ذریعے وہ کوشش اور محنت کر کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے, اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاشرے کا بہترین انسان اور فرد بنتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے اور کوئی بھی کام وہ کر سکتی ہے. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ نئے کلاس میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.